ضرورت ہے ایسے لیڈر کی جو زندہ درگور کرنے والے لوگوں کے دلوں میں بیٹیوں کی محبت کو پیدا کرے۔ ضرورت ہے اب ایسے حاکم کی جو بیت اللہ جیسی عظیم المرتبہ جگہ کو 360 بتوں سے پاک کر کے ایک رب کا بول بالا کرنے والا ہو جائے۔ وہ وقت جس کا انتظار خطہ ارض کو کرتے کرتے ہزاروں سال بیت گئے، جس کی آمد کا انتظار کرتے کرتے سورج اور آسمان بڑے ہی مراحل سے گزرا۔ ضرورت تھی اب اس شخصیت کی کہ جو اپنے سے پہلے تمام انبیاء کی بشارتوں کا بشیر تھا۔ ضرورت تھی اب ایسے نبی کی کہ جو ابراہیم کی دعاؤں میں تھا۔ ضرورت تھی اب ایسے نبی کی کہ جس کے امتی ہونے کی آرزو جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اب وہ مبارک گھڑی، مبارک وقت، مبارک دور آ چکا تھا۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید البشر والانس والجن کہ دنیا میں تشریف لاتے، اللہ نے آپ کو بڑا ہی باسعادت نسب عطا فرمایا۔ نسب اور خاندان وہ عطا فرمایا جو مکہ والوں میں سب سے معزز سمجھا جاتا تھا، جو مکہ والوں کی نظروں میں بڑا احترام کا حامل تھا۔ آپ کے دادا جناب عبد المطلب یہ پورے مکہ کے سردار کہلائے جاتے تھے۔ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے۔ نظر مانی کہ اگر یہ سارے کے سارے میری زندگی میں جوان ہو گئے تو میں ان میں سے ایک کو راہ خدا میں قربان کروں گا۔ اب 12 کے 12 بیٹے جوان ہو گئے۔ قربان کرنے کی جو نیت تھی، جو نظر مانی تھی، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ قرآن اندازی کی تو نام عبداللہ کا نکلا، جو عبد المطلب کو اپنے سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا، اور عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ دل نہ مانا کہ سب سے لاڈلے، سب سے محبوب بیٹے کی کیسے قربانی دے دوں۔ قرآن دوبارہ ڈالا گیا، نام پھر عبداللہ کا نکلا۔ دل کو تسلی نہ ہوئی، پھر قرآن ڈالا، نام پھر عبداللہ کا نکلا۔ دل پریشان ہے، ملال ہے، رنجش ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ محبوب بیٹا کیوں میں قربان کر کے اپنے سے دور کر دوں۔
ایک مجاور سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا حل بتا کہ بیٹا بھی بچ جائے، نظر بھی پوری ہو جائے۔ مجاور نے کہا کہ اپنے بیٹے کے بدلے میں اونٹوں کی قربانی کرو اور قرعہ ڈالو، اگر تو اونٹ کی قربانی کا قرعہ نکل آیا تو قربانی کرنا، اگر پھر دوبارہ عبداللہ کا نام قرعے میں نکلا تو پھر عبداللہ کو قربان کرنا۔ 10 اونٹوں کی نیت کی گئی، قرعہ ڈالا گیا کہ عبداللہ قربان ہوگا اگر اس کے نام کا قرعہ نکلا، اگر قرعہ 10 اونٹوں کا نکلا تو 10 اونٹ قربان ہو گئے، عبداللہ کی جان بخشی ہو جائے گی۔ قرعہ پھر عبداللہ کے نام کا نکلا، مجاور کے کہنے پر 10 اونٹ کی جگہ 10 کا اضافہ کر کے 20 کر دیے گئے، قرعہ پھر ڈالا گیا، نام پھر عبداللہ کا نکلا، 10 اونٹ اور زیادہ کر دیے، 30 اونٹوں کا قرعہ ڈالا اور عبداللہ کا قرعہ بھی ڈالا، نام پھر عبداللہ کا نکلا۔ قرعہ دوبارہ ڈالا گیا 10 اونٹوں کا اضافہ کر کے کہ 40 اونٹ ہے، نام عبداللہ کا نکلا، قربان عبداللہ کو ہوگا، نام اونٹوں کا نکلا تو 40 اونٹ قربان ہوں گے، نام پھر عبداللہ کا نکلتا ہے۔ عبد المطلب 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ 100 اونٹوں کا قرعہ ڈالا جاتا ہے اور عبداللہ کے نام کا قرعہ بھی ڈالا جاتا ہے، تب جا کر کے 100 اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلتا ہے۔ گویا عبد المطلب اپنے ایک بیٹے کی جان بخشی کروانے کے لیے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا، چونکہ عرب کے اندر جو حسین ہوتا تھا اس کے چرچے ہوتے تھے، چونکہ میرے نبی کے والد امجد سیدنا عبداللہ یہ بڑے ہی خوبصورت تھے، حسین تھے، ہر طرف چرچے تھے، رشتہ دینا قابل فخر سمجھا جاتا تھا، پیغام نکاح بھیجنا اپنے لیے سعادت مندی سمجھا جاتا تھا۔ عبد المطلب دیکھتے گئے کہ بیٹے کی عمر 17 سال ہو گئی، اب اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ عبد المطلب وہب بن عبد مناف کی بیٹی جس کا نام آمنہ ہے، سیدنا آمنہ جو میرے نبی کی والدہ محترمہ ہے، ان کی طرف پیغام نکاح بھیجا جاتا ہے تو چٹ پٹ وہ دعوت قبول کی جاتی ہے، عبداللہ اور آمنہ کا آپس میں نکاح کروا دیا جاتا ہے۔ اب یہ نکاح یہ عام نکاح کی طرح نہیں تھا، اب یہ جوڑا عام جوڑوں کی طرح نہیں تھا، اب یہ میاں بیوی عام میاں بیوی کی طرح نہیں تھے، بلکہ یہ وہ میاں بیوی تھے کہ جن کی کوکھ سے امام الانبیاء نے جنم لینا تھا، یہ وہ میاں بیوی تھے کہ جن کے ملاپ سے اس شخصیت نے دنیا میں آنا تھا کہ جس کا کلمہ پڑھ کر جنت ملے گی، جس کا انکار کر کے جہنم ملے گی۔ خیر، دن گزرتے چلے گئے، سیدنا آمنہ امید سے ہوتی ہیں، خوشیوں کے شادیانے بجنے کے انتظار ہونے لگتے ہیں کہ یا تو بیٹے کی ولادت ہوگی یا بیٹی کی ولادت ہوگی۔ اسی پیش نظر میں حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کرتے ہیں، اور اسی سفر میں آپ بیمار ہو کر مدینہ طیبہ میں آرام کی غرض سے ٹھہرتے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ میں ٹھہرتے گئے، بیماری کی خبر مکہ مکرمہ میں پہنچتی ہے
کہ عبداللہ تو بیمار ہو گئے۔ عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو مدینہ میں عبداللہ کی خیر خواہی کی نظریے سے بھیجتے ہیں کہ بھائی کو مکہ واپس لے آؤ۔ جب حارث مدینہ پہنچتے ہیں تو خبر ملتی ہے کہ عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا، گویا ابھی میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے، یتیمی کا سرٹیفکیٹ میرے نبی کو تھما دیا گیا، ابھی میرا نبی دنیا میں مبعوث نہیں ہوا، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، وہ سایہ جو انسان کو مضبوط بناتا ہے، وہ سایہ جو انسان کو راحت اور سکون کی زندگی فراہم کرتا ہے، میرا نبی اس سائے سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی محروم ہو گئے۔ وقت چلتا گیا، ولادت قریب سے قریب تر ہوتی چلی گئی۔ سیدنا آمنہ فرماتی ہیں کہ وہ مکہ کی زمین جو میرے لیے پتھریلی تھی وہ روئی کی طرح نرم لگنے لگی، وہ مکہ کا سورج جو مجھ پہ تپش کا باعث بنا کرتا تھا وہ اب مجھ پہ سایہ کرنے لگا، گویا میرے نبی کا دنیا میں آنا سیدنا آمنہ کے لیے بہت سی کرامات کا سبب بن گیا کہ وہ مکہ کی زمین کہ جس پر اپنا جوتا اتار کر پاؤں رکھنا ممکن نہیں ہے، جس پر دن میں چلنا یہ ممکن نہیں ہے، اسی مکہ کی گرمی کے اندر جہاں دوسرے لوگ اس میں پس رکھے گئے، سیدنا آمنہ کو وہ گرمی محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ یہ کرامت تھی میرے نبی کی، یہ معجزہ تھا میرے محمد الرسول اللہ کا۔ ابھی تو ابتدائے محبت ہے، ابھی تو ابتدائے محبت ہے، آگے آگے دیکھیو کائنات والو ہوتا ہے کیا۔ ابھی میرے نبی دنیا میں نہیں آئے کہ آسمان کا سورج اپنی اوقات میں آ گیا، زمین اپنی اوقات میں آ گئی کہ اس پیٹ کے اندر محمد الرسول اللہ رہتا ہے، لہذا اس کی ماں کے قدم جلنے نہیں چاہیے، اس کی ماں کا جسم تپش کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ ابھی تو یہ ابتدائے محبت ہے، ابھی تو یہ ابتدائے محبت ہے۔ یہ تو بچہ وہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوگا پہلی نظر گاڑنے والا یہودی عالم ہو، چاہے عیسائی عالم ہو، چاہے مشرکین مکہ کا کوئی بڑا عالم ہو، جو ہی وہ پہلے نظر اس بچے پہ ڈالے گا وہ سمجھ آئے گا یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں بشارتیں ہم نے تورات اور انجیل میں پڑھ رکھی ہیں کہ ایک بچہ آنے والا ہے جس کے چہرے کو دیکھتے ہی یہودی عالم اور عیسائی عالم یہ گواہی دینے لگیں گے کہ یہ وقت کا آخری پیغمبر ثابت ہو۔ اور یہ ہوا بھی، جب حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو شام کے سفر کی طرف لے جانے لگے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں پادری نے کہا لے جائیے اس بچے کو واپس، آگے عیسائیوں کا علاقہ ہے، اگر انہوں نے اس بچے کو دیکھ لیا اور دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ وقت کا آخری پیغمبر ہے۔ گویا میرے نبی کی شکل سے ہی، میرے نبی کی صورت سے ہی، میرے نبی کے جسم سے ہی، میرے نبی کے اخلاق سے ہی یہ گواہیاں ملنے لگی تھی کہ اگر کوئی وقت کا آخری پیغمبر ہو سکتا ہے تو یہ محمد ہو سکتا۔ ابھی تو صرف عرب کی زمین آمنہ کے لیے نرم ہوئی ہے، آسمان کا سورج اپنی اوقات میں آیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس بچے کا بچپن، لڑکپن، جوانی اس مکہ کی دھرتی پہ میں ایسے گزاروں گا کہ لوگ اپنی آنکھوں کے بارے میں دھوکے کا مائنڈ تو بنا سکتے ہیں لیکن اس شخصیت کے بارے میں جھوٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکے۔ میرے نبی نے جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کہا تھا اوے مکہ والو، اگر میں محمد کہوں کہ اس پہاڑی کی پچھلی جانب سے دشمن حملہ کرنے لگا ہے، کیا میری بات کو مانو گے؟ سارے سردار پہاڑ پہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں لشکر بھی کوئی نہیں، فوج بھی کوئی نہیں، دشمنی بھی کوئی نہیں،
جنگ و جدل بھی کسی سے نہیں، بحث و مناظرہ بھی کسی سے نہیں، پھر کون ہے جو ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میں محمد کہتا ہوں دشمن کی فوجیں تم پر حملہ آور ہونے آ رہی ہیں، کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا تھا اے محمد تیری 40 سالہ زندگی کا گزرا ہوا دور، تیری بچپن کی زندگی، تیری لڑکپن کی زندگی، تیری جوانی کی زندگی ہمیں یہ کہنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ ابھی تو ابتدائے محبت ہے، ابھی تو آمنہ کے لیے صرف زمین نرم ہوئی ہے، آسمان کا سورج اپنی اوقات میں آیا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی بچہ، اس کے سر پر میں نبوت کا تاج سجاؤں گا، اور دوسرے نبیوں کی طرح تاج نہیں سجاؤں گا بلکہ ختم نبوت کا تاج سجاؤں گا۔ یہی وہ بچہ ہے، ایک وقت اس پر ایسا آئے گا کہ میں اپنے سارے محبوب انبیاء کی جماعت کو اس کا مقتدی بنا دوں گا۔ یہی وہ بچہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ زمین پر بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف کرے گا تو میں قبلے تبدیل کر کے رکھ دوں گا۔ یہی وہ بچہ ہے، ایک وقت آئے گا اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کی طرف اشارہ کرے گا، رب چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ تذکرہ میرے نبی کا ہو رہا ہے اور آپ کی زبانیں خاموش ہیں۔ یہی وہ میرا آخری پیغمبر ہے، یہی وہ بچہ ہے جس پر ایک وقت ایسا ہوگا کہ جس کی زبان پر اس کا نام محمد آئے گا اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہوگا۔ یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں میں آسمانوں سے جبریل کو دنیا میں بھیجوں گا، اے جبریل جا کے میرے محمد الرسول اللہ کو پیغام دے دے کہ وہ اپنی امت والوں کو کہہ دیں کہ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کی زبان پر میرے نبی کا نام آئے اور اس کی زبان خاموش رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے وہ پیغمبر، یہی ہے وہ بچہ کہ جس کو میں ایسی کتاب عطا فرماؤں گا جو لا ریب کتاب ہوگی۔ میرے نبی جب وحی نازل ہوتی لوگوں کو سناتے کہ آج یہ حکم آیا، آج یہ حکم آیا، آج یہ حکم آیا، آج یہ حکم آیا، آج یہ قانون بنا، آج یہ دستور بنا، آج یہ ضابطہ حیات بنا، ماننے والے مانتے، انکار کرنے والے قصے اور کہانیاں کہہ کر ٹھکرا دیا کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا جب نبی کا نام آئے تو کیا کہنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو یہ میں اپنی طرف سے لکھتا ہوں، بناتا ہوں، اپنی بناوٹی باتیں گئیں، قصے گئیں، کہانیاں ہیں، قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ، تم بھی اس طرح کی کتاب لے آؤ نا، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے ان معبودان باطلہ کو بھی بلا لو جن کے بارے میں تمہارا نظریہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، بلاؤ نہ بنے۔ اب تمہارے دین کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، اب تمہارے دین کی اینٹ بجائی جا رہی ہے، اب تمہارے دین کی چادر کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ بلاؤ اپنے معبودان باطلہ کو، وہ میرے قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب لے کر تو دکھائیں، بلاؤ انہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا، میرے نبی نے چیلنج کم کر دیا، فرمایا اگر ایک کتاب نہیں لے آ سکتے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، اس جیسی 10 صورتیں لے کر آ جائیں۔ نہیں لا سکے، پھر اللہ نے فرمایا میرا نبی ان کے لیے چیلنج کو اور کم کر دے، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں اپنے معبودان باطلہ پر اتنا بھی اعتماد ہے کہ وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، وہ ہمارے مشکل کشا ہیں، وہ ہمارے حاجت روا ہیں، وہ ہمیں ہر خوشی عطا کرتے گئے اور ہمیں ہر دکھ سے بچاتے گئے، پھر ان کو بلاؤ۔ اس قرآن جیسی کتاب نہیں، اس جیسی 10 صورتیں نہیں، بلکہ صرف ایک صورت لا کر دکھا دو
تو سمجھ جانا محمد کا دین جھوٹا ہے، اگر نہیں لا سکتے تو سمجھ جاؤ محمد جیسے خود سچا ہے ایسے اس کا دین بھی سچا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں اس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجاؤں گا۔ یعنی بات چلی تھی ابتداء محبت کی، کہ اللہ کی محبت کی ابتدا میرے نبی سے یہ تھی کہ جب میرے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی دنیا میں بعثت نہیں ہوئی، کہ اللہ نے آپ کی والدہ ماجدہ کے لیے زمین کو نرم کر دیا تھا، اور آسمان پہ چمکتا دمکتا جو سورج تھا اس نے اپنی گرمی کی شدت کو کم کر دیا، تاکہ سیدنا آمنہ کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی اور دقت نہ ہو۔ ولادت سعادت کا وقت قریب آیا۔ اس وقت عرب کا رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا اس کو کسی دیہات کے اندر بیچ دیا جاتا تاکہ وہ خالص عربی سیکھ سکے۔ آج بھی ہم دیہات کی جو لینگویج ہے، دیہات کی جو زبان ہے وہ دیکھیں اور شہروں کی زبان دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیہات کی زبان اور شہر کی زبان میں فرق کیا کہ شہر کے اندر آپ کو ہر علاقے کے لوگ نظر آئیں گے۔ مثال حافظ آباد کی لے لیں، یہاں پہ شیخ پورے کے لوگ بھی نظر آئیں گے، سرگودا کے لوگ بھی نظر آئیں گے، گجرانوالہ کے لوگ بھی نظر آئیں گے، لاہور کے نظر آئیں گے، الغرض پورے پاکستان کے لوگ آپ کو شہر کے اندر، چاہے وہ کاروباری صورت میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، جب لوگ اتنے اطراف سے جمع ہو جاتے ہیں پھر زبانیں اپنی اپنی ہوتی ہیں، اور وہاں پلنے بڑھنے والا جو لڑکا ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے، وہ طرح طرح کی زبانیں جب سنتا ہے تو پھر اس کی زبان خالص نہیں رہتی۔ لیکن اگر وہی بچہ ایک دیہات کے اندر ہو تو دیہات کے اندر وہی لوگ ہوں گے جن کے شب و روز اسی شہر میں، اسی گاؤں کے اندر گزرتے ہیں، اسی دیہات کے اندر گزرتے ہیں، اس لیے دیہات کی زبان کیا ہوتی ہے؟ خالص ہوتی ہے۔ تو اس لیے اماں آمنہ کا یہ نظریہ تھا کہ میں بھی اپنے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے بچوں کی طرح کسی دیہات کے اندر بھیجوں گی۔ اس وقت یہ دستور تھا کہ بچوں کو دائیاں لینے آتی تھی۔ کون لینے آتی تھی؟ دائیاں لینے آتی تھی، جو اپنی خدمت کے اندر بچوں کو رکھتی یا اپنا دودھ پلاتی، ان کے معاملات زندگی کو دیکھتی۔ جب پتہ چلا کہ مکہ کے اندر بچوں کی کافی پیدائش ہوئی ہے تو قبیلہ بنو سعد سے، یہ یاد رکھیے گا، قبیلہ تدبروا وتفکروا ولا تکونوا من الغافلین، اس کا امتحان ہوگا، ٹھیک ہے۔ قبیلہ بنو سعد سے دائیاں آئیں۔ اب دائیوں کا یہ ذہن ہوتا ہے، دائیوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ کسی کھاتے پیتے گھر کا بچہ ملے، امیر گھرانے کا بچہ ملے، تاکہ کچھ آمدنی میں اضافہ ہو سکے، تاکہ اچھا خاصا ہمیں بھی پروٹوکول مل سکے۔ دائیاں آئیں، کسی نے کسی سردار کا بیٹا لیا، کسی نے کسی وزیر کا بیٹا لیا، کسی نے کسی مشیر کا بیٹا لیا، کسی نے کسی زمیندار کا بیٹا لیا، کسی نے کسی تاجر کا بیٹا لیا، نہیں لیا تو میرے محمد کو کسی نے نہیں لیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس کے سر پر تو باپ کا سایہ ہی نہیں، یہ تو یتیم ہے، اس کی والدہ کے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہوگا، ہمیں کیا کھلائے گی؟ خود کمانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمیں کیا کما کر دے گی؟ فری میں لے کر جانا جس نے لینا ہے۔ وہ دائیوں کی جو ایک فوج آئی تھی مکہ میں، ان دائیوں میں ایک دائی تھی سیدنا اماں حلیمہ۔ وہ ایک طبقہ ہے، ان کے سامنے نام لیا جائے نا تو ان کی سبحان اللہ آسمانوں پہ ہوتی ہے۔ آپ نے اماں حلیمہ کا نام سنا اور زبانیں خاموش ہیں۔ ان دائیوں میں ایک دائی تھی اماں حلیمہ،
جس کی سواری بڑی کمزور تھی، جس کی سواری بڑی لاغر تھی، بانجھ تھی، اس لیے کہ وہ دائی خود بھی مالی اعتبار سے کیا تھی؟ کمزور تھی، اور اس کو حقیر نظروں سے دیکھا جاتا تھا، قافلے سے پیچھے رہ جاتی، تان و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا۔ او یار انوی رلالو پیچھے رہ گئی جا، یہ سمجھا جاتا۔ جب اماں حلیمہ آئی، دیکھا کہ کوئی بچہ نہیں مل رہا، کوئی زمیندار کا، کوئی مشیر کا، کوئی امیر کا، کوئی بچہ نہیں ہے، ایک بچہ رہ گیا ہے کہ جس کے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے۔ اماں حلیمہ کہنے لگی اب خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ تو لے کے جاؤں، اور کچھ نہیں تو اپنے شب و روز اس بچے کے ساتھ کھیل کر ہی گزار لوں گی۔ جو ہی اماں حلیمہ نے اپنی گود میں میرے محمد کو اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پتا